اس کی کیا ہو گئی؟ چمتکار. اس سے تو عقیدت بھی محبت بھی اس کے تو بس نہیں چلتا, تلوے چاٹنا شروع ہو جائیں. آج کل لندن پہنچے ہوئے ہیں پھوکو والی سرکار, پڑھے لکھے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو چین چڑیل بھوت بھگانے والا بن گیا وہ تو بھگا نہیں سکتا, وہ یہ بتا دوں آپ کو میں, وہ صرف نفسیاتی ایک کھیل ہوتا ہے. بلکہ جن چڑیل بھوت آتے ہی ان لوگوں پہ ہیں جو جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس. اب اس پہ میں نہیں آؤں گا, پھر میں اس پہ مجھے بہت غصہ آنے لگتا ہے. اسی طرح وہ لوگ بھی مشہور ہو جاتے ہیں دیوبندیوں میں جو سرسوں کے تیل کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, سرسوں کا تیل تھوڑا سا یہاں لگائیں, پھر تھوڑا سا یہاں لگائیں, ناخن پہ لگائیں, تو 70 بیماریوں سے آپ کو کیا مل جائے گی؟ شفا. ان کی بھی چمتکار ہو جاتی ہے. پھینکتے رہو بیٹھ کے, پھینکتے رہو. تم پھینکو ضرور, لیکن مذہب کا لیبل مت لگاؤ خدا کے لیے. پھینکنے پر بہت سے لوگ بہت کچھ پھینک رہے ہیں. یہ داڑھی ٹوپی رکھ کے اور پھر اس میں پیر و مرشد بن کے یہ نہیں پھینکو یار. اسلام میں سرسوں کے تیل کی کوئی فضیلت بولو نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے. یار آپ کا جو گیٹ اپ ہے اور آپ جو پیر و مرشد بنے ہوئے لوگوں کو اللہ اللہ سکھا کے سرسوں کے تیل کے فضائل بتا رہے ہو, تو لوگ اس کو جوڑتے کس سے ہیں؟ اسلام سے. تبھی تو آپ کا منجن بکتا ہے اور آپ کے سرسوں کے تیل بھی بکتے ہیں اور آپ کروڑ پتی بن جاتے ہیں. تو دیکھ لو آپ, نقش ہے یہ فلانے کا نقش ہے, یہ اس کا نقش ہے, اور یہاں لگا لیں, تلووں پہ لگا لیں, یوں تھوڑا سا لگا لیں. بے اولادوں کو منجن دے رہے ہیں اولاد کے. یہ ان لوگوں کی دکان دبا کے چلتی ہے. نہیں چلتی تو بیچارے جو علماء ہیں نا, صحیح سیدھے سادے توحید پرست علماء, ان کی نہیں چلتی. جو توحید پرست علماء ہیں, علمی کام کر رہے ہیں, مدرسوں میں بخاری پڑھا رہے ہیں, مدرسوں میں فقہ پڑھا رہے ہیں, ان کا بس ان کے زیادہ سے زیادہ السلام علیکم وعلیکم السلام. لوگ کہتے ہیں نا اس کی پھوک میں طاقت ہے, نہ یہ کوئی سرسوں کے تیل کے فضائل بیان کر رہے ہیں. دیکھو اب میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن مذہبی لوگ جو ہے نا, مذہب کا منجن علم کی بیس پہ بہت کم بکتا ہے. کیونکہ کوئی صحیح مفتی عالم ہوگا نا, وہ آپ کو آخرت کے بارے میں زیادہ گائیڈ کرے گا وہ, اور آخرت کی لوگوں کو شوق ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں مذہبی آدمی بھی ہمیں بتائے کہ 4 شادیوں کی طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے. یہ بھی آج کل مذہبی لوگوں کے کام ہے, یہ والی یہ چیز کھا لو, یہ کھا لو, اور یہ زبردست, پھر حدیثیں بھی فٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. یہ مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. تو اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے تم قرآن و سنت کا استعمال کیوں کرتے ہو؟ اور یہ کھا لو, وہ کھا لو, اور سرسوں کے تیل یہاں لگائیں, آپ نے یہاں بھی لگائیں, اور ناخنوں پر بھی لگائیں, تھوڑا تھوڑا کر کے سب جگہ لگا لیا, تو کتنی بیماریوں سے شفا؟ 70. کوئی حضرت جی سے پوچھے 70 کا نام تو لکھ دے خالی, تو 30 کا بھی نام لکھ دو نا, میں مان جاؤں گا میں. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ علم کی بیس پہ فضیلت حاصل ہو, کیونکہ مذہب کا ٹاپک دنیا نہیں ہے. اس حیثیت سے تو دنیا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں ترقی ملے, اس حیثیت سے تو ہے, لیکن ایک ایک جزیات میں کچھ بیسک اصول تو قرآن نے بیان کر دیے ہیں. تبھی ہم اگر مذہب پہ صحیح معنوں میں چلیں گے تو آٹومیٹیکلی ترقی کریں گے, ہمارا رخ صحیح ہو جائے گا. لیکن ایسے تو نہیں ہے نا کہ مذہب آپ کو یہ گائیڈ کر رہا ہو کہ گنجے کے سر پہ بال نکالنے کا طریقہ کیا ہے. یہ تھوڑی ہمیں ملے گا. یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ حکیموں کا, ڈاکٹروں کا. یہ ان کا ٹاپک ہے. گردے سے پتھری نکالنا اور وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ مذہبی لوگوں میں جو سرسوں کے تیل کے فضائل بیان کریں, اور اللہ بھلا کرے آپ کا جو جن چڑیل بھوت, ان کو تو بڑی قدر سے لوگ دیکھتے ہیں. تو مذہبی اسکالر کا کام یہ ہے نہیں. ایکچولی مذہبی اسکالر کا کام ہے آپ کو اللہ کا قانون بتانا, چاہے آپ کی دنیا کا اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا. کتنے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں یہ تجارت حلال ہے, ہم کہہ دیتے ہیں حرام ہے, کہتے ہیں میرا تو بیڑا غرق ہو گیا. صحیح ہے نا. تو اسی وجہ سے وہ سجدے بھی نہیں کرتے, پھر وہ پاؤں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, لگانا بھی نہیں ہے کہیں شروع ہو جائے. تو جبکہ یہ جو دوسرے اسکالرز ہوتے ہیں ان کو سجدے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے بہت جھکے جا رہے ہوتے ہیں لوگ, بس ناک رگڑنا رہ گیا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا یہ ذہن میں یہ فطور بیٹھ گیا ہے کہ ان کے عقیدت سے ہمارے کام بن جائیں گے, ان سے پھونک لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا, ان سے پھونک لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا. تو بھائی مذہب کا یہ ٹاپک نہیں ہے, ورنہ لوگ پیغمبروں پہ سب ایمان نہ لے کے آ جاتے.
نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے, 40-50 لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. اگر نوح علیہ السلام ان کو دنیا کمانے کے طریقے بتا رہے ہوتے تو 40-50 لوگ ایمان لاتے, پوری قوم ایمان لے آتی بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال اگر لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے, آپ صرف وظیفے دے رہے ہوتے, یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے, جن چڑیل بھوت بھگانا اور ان چیزوں میں لوگوں کو, لوگ اس میں پڑے ہوئے ہوتے ہمارے نبی کی دعوت پر, تو آپ کو مکہ سے نکالتے؟ نہ نہ نہ, آپ جو آئے قوم کے خلاف. یہ چھوڑ دو ان بتوں کی عبادت. لوگ کہتے اس سے تو ہم جب مذہب باپ دادا کا چھوڑیں گے تو رشتہ داری ٹوٹے گی. توڑ دو بھائی. بلال حبشی ایمان لے کر آئے تو گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا ان کو. خباب ابن ارت ایمان لے کر آئے, گرم کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا ان کو. تو مذہب کا جو ٹاپک ہے وہ سرسوں کے تیل کے فضائل بولو نہیں ہے, وہ گنجے کے سر پہ بال نکالنا بولو نہیں ہے, وہ کرونا کے کہوے کہ کووڈ میں یہ والا کہوا پیئیں, یہ والا کہوا پیئیں, یہ نہیں ہے. جن چڑیل بھوت بھگانا منہ سے نہیں ہے. مذہب کا ٹاپک ہے اللہ کا قانون بتانا. اللہ کی نظر میں یہ حلال ہے, یہ حرام. ان باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے, ان باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اب دیکھو, مذہب کا ٹاپک ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ملانا. لوگوں کو کس سے ملانا؟ اللہ سے. تو یہ کیسا مذہب ہے؟ وہ مذہب کیسے برحق ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ سے کٹا کے مذہبی اسکالر کے سامنے سجدے کروانا شروع کر دے؟ تو وہیں سے بات ختم کر رہا ہوں جہاں سے شروع کی تھی, کہ خدا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنی عبادت سے ہٹا کے آپ کو مخلوق کی عبادت پہ لگا دے. یہ غیرت کے بھی خلاف, اور اس میں ہماری انسلٹ ہے, مخلوق کی, انسان کی انسلٹ ہے کہ جس مخلوق کو اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا اس مخلوق کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کمتر کے سامنے سجدہ کرے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے سورج کو مسخر کیا, تو سورج ہمارا نوکر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جو ہمارے کام میں لگا ہوا ہو وہ خدمت گزار ہو گیا. تو آپ اپنے خادم کو سجدہ کرتے ہو ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ جو گائے میں نے بنائی یہ بھی تمہارے لیے مسخر کی ہے, تمہاری خدمت کے لیے. تو جب قرآن نے کہا نا یہ سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے, تو تقدس ان تمام چیزوں میں ختم کر دیا. اب کوئی چیز مقدس نہیں ہے سوائے انسان کے, کیونکہ انسان اپنے ماتحت اور غلام اس کو کبھی مقدس نہیں سمجھتا. غلام اپنے آقا کو مقدس سمجھتا ہے, مولا اپنے خادم کو مقدس نہیں سمجھتا. تو اللہ نے کہا پوری کائنات انسان کی خادم ہے, لہذا اس پوری کائنات کے لیے تم مقدس ہو. یہ کائنات اور گائے اور ان کی بنی ہوئی چیزیں تمہارے لیے مقدس نہیں ہے, تم مقدس ہو. اس کو, گائے کو چاہیے تمہارے سامنے سجدہ کرے, سورج کو چاہیے تمہارے سامنے سجدہ کرے, چاند کو چاہیے تمہارے سامنے سجدہ